القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. عزیز طلبہ، آج سے ہم اپنے سلسلے کی ایک اور نئی کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا آغاز کریں گے، جو علم حدیث کی ایک اہم اور عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کی حیثیت ہمارے درس نظامی کے نصاب میں موقوف علیہ کی طرح ہے. یعنی جب تک ہمارے درس نظامی کا طالب علم یہ کتاب نہیں پڑھ لیتا، تب تک وہ صحاح ستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف اور جو 4 اور کتابیں ہیں ان کے پڑھنے اور سمجھنے کا اہل نہیں سمجھا جاتا ہے. تو کتب ستہ یا صحاح ستہ کا پڑھنا اور سمجھنا یہ موقوف ہوتا ہے مشکوٰۃ المصابیح پر، اس لیے اسے موقوف علیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ کتاب علم حدیث میں ہے، اور علم حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول علم حدیث کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے. محدثین نے جب حدیث کو مدون کیا تھا اور حدیث کی کتابیں لکھی گئی تھی، تو اس وقت محدثین نے بہت سارے اصطلاحی الفاظ کا استعمال کیا تھا، جس سے اس حدیث کی حیثیت اور مرتبے کو اشارتاً بتلا دیا جائے. تو محدثین جب کتاب لکھ رہے تھے، اس وقت ہر حدیث کے متعلق پورا لکھ کر بتایا جاتا ہے کہ حدیث کیسی ہے، کس درجے کی ہے. تو اس میں جو کتاب ایک جلد میں ہے وہ کئی ضخیم جلدوں میں ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ کوئی کوڈ الفاظ استعمال کیا جائے، کوئی مختصر الفاظ استعمال کیا جائے، جس سے اشارتاً مختصر الفاظ میں اس حدیث کی حیثیت، اس حدیث کے مرتبے کو بتلا دیا جائے. اور یہ آگے چل کر ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر گیا، جسے علم اصول حدیث کہا جاتا ہے. تو پہلے تو صرف ایک ہی فن تھا، فن حدیث، فن علم حدیث، مگر بعد میں یہ اس سے کئی فن نکلے اور یہ ایک بہت بڑا، جیسے سمندر ہوتا ہے، سمندر سے جو ہے مختلف ندیاں نکلتی ہیں، دریا نکلتے ہیں، اسی طرح علم حدیث سے کئی فن نکلے، اس میں سے ایک ہے علم اصول حدیث. اب اس کو مختصر نہیں سمجھیے کہ مثلا کسی حدیث کے بارے میں، ابھی مشکوٰۃ المصابیح آپ پڑھیں گے تو اسی میں آپ دیکھیں کسی حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث موقوف ہے، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حدیث مرسل ہے. ابھی جو موقوف اور مرسل یہ 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ دونوں ایک اصطلاحی الفاظ ہیں، اگرچہ عربی زبان کے لفظ ہیں، مگر آپ اگر لغت دیکھ کر، ڈکشنری دیکھ کر ان کے لفظی معنی کو، لغوی معنی کو جان لیں گے تو محدث اس حدیث کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر کے کیا بتلانا چاہ رہا ہے یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے، بلکہ اس کے اصطلاحی معنی کو سمجھنا پڑے گا، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ جو ہے محدث اس حدیث سے ہمیں کیا بتلانا چاہ رہا ہے، اور یہ علم اصول حدیث سے متعلق ہوگا، اسی سے سمجھا جائے گا، اسی سے ممکن ہے. یوں تو اس فن میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب نخبۃ الفکر کے نام سے لکھی، پھر بعد میں اس کی شرح نزہۃ النظر کے نام سے بھی کی، جو بہت مشہور ہوئی اور ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب بھی ہے.
لیکن عام طور پر مشکات المصابیح کو شروع کرنے سے پہلے مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جس کو عرب لوگ مقدمۃ فی اصول الحدیث للمحدث الجلیل الشیخ عبدالحق الدہلوی رحمہ اللہ تعالی اس نام سے یاد کرتے ہیں، یہ مقدمہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ علم حدیث کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اور عام طور پر یہ ہمارا جو نسخہ ہے مشکات المصابیح کا، اس کے ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ یہ مشکات المصابیح کا مقدمہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، جو انہوں نے اپنی مایہ ناز شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور ان کا زمانہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے علم حدیث، مشہور تو یہ کہ سب سے پہلے علم حدیث ہندوستان کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ذریعے سے پہنچا، مگر بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس سے پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث ہندوستان کے اندر لے کر آئے تھے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشکات کی شرح لکھی تھی دو زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر بھی اور فارسی زبان کے اندر بھی۔ عربی زبان کے اندر انہوں نے جو مشکات کی شرح لکھی تھی اس کا نام تھا لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح، کئی ضخیم جلدوں کے اندر وہ شرح ہے، اور اس شرح میں انہوں نے اس شرح کا ایک مقدمہ لکھا انہوں نے، اور اس کا نام پڑ گیا شرح، اس کا نام پڑ گیا مقدمہ عبدالحق۔ تو یہ جو مقدمہ عبدالحق ہے، یہ اسی لمعات التنقیح سے جو مقدمہ انہوں نے لکھا تھا اس کو اس سے کسی نے الگ کر کے ایک مستقل رسالے کے اندر چھاپ دیا، اور اس کا نام رکھ دیا مقدمہ شیخ عبدالحق۔ تو یہی رسالہ ہے۔ بعد میں طلباء کے فائدے کے لیے ناشرین نے اسے مشکات المصابیح کے ساتھ چھاپنا شروع کر دیا۔ یہ رسالہ دیکھنے میں بہت مختصر ہے، مگر اس فن کے تمام گوشے کو احاطے کیے ہوئے ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کے بعد طلباء کو علم حدیث میں ایک گونا بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، بصیرت کے ساتھ وہ علم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اگرچہ اگر آپ کو اچھے طریقے سے اس فن کو سمجھنا ہے تو اس فن کی دیگر کتابیں، خاص طور پر نزہۃ النظر وغیرہ جو کتابیں ہیں اس کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اب ہم باقاعدہ اس رسالے کو شروع کرتے ہیں، اس مقدمے کو شروع کرتے ہیں، تاکہ آگے چل کر ہم مشکات المصابیح کے درس کا بھی آغاز کریں۔ آپ بھی اللہ کا نام لے کر اس کتاب کو شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق على قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ۔ جان لیں کہ حدیث جمہور محدثین کے اصطلاح میں بولا جاتا ہے علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، وفعلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر، وتقریرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر۔ اب سب سے پہلے سمجھیے کہ حدیث کے معنی کیا آتے ہیں۔ تو حدیث کے ایک تو لغوی معنی ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں حدیث کے معنی آتے ہیں نئے کے۔ الحدیث ضد القدیم، حدیث یہ قدیم کی ضد ہے۔ قدیم کے معنی آتے ہیں پرانا، اور حدیث کے معنی آتے ہیں نیا۔ یہ حدیث کے لغوی معنی ہیں، اور اس کا ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کو شیخ نے بیان کیا ہے کہ جمہور محدثین، یعنی بہت سارے محدثین نے الگ الگ تعریفیں کی ہے، لیکن جو اکثر محدث ہیں انہوں نے جو تعریف کی ہے
اور جو ان کے یہاں اصطلاح ہے حدیث کے مطلب کیا آتا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ قول تو آپ جانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ارشادات فرمائے ہیں، عام طور پر جتنی حدیثیں ہوتی ہیں وہ قول ہوتی ہیں۔ جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اسے حدیث کہیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں آتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑے کرکٹ کی جگہ پر آئے، ایک ایسی جگہ پر آئے جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، بہت گندگی تھی آس پاس۔ فبال قائما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم دعا بماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، فجئته بماء، تو میں پانی لے کر آیا، فتوضأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ تو یہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح تقریر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب تقریر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقریر کے معنی تو ایک لفظی ہیں، باب تفعیل سے ہے، قرر یقرر تقریرا، معنی ثابت کرنا، باقی رکھنا، مگر یہ بھی اصطلاحی الفاظ ہے۔ کہہ رہے ہو معنی تقریری انہ فعل احد او قال شیئا فی حضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ تقریر کا مطلب وہ نہیں ہے، اردو زبان میں تقریر کہتے ہیں بیان کو، تقریر لچھے دار تقریر کو کہتے ہیں۔ معنی تقریری، تقریر کا مطلب یہ ہے انہ فعل احد او قال شیئا فی حضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی نے کوئی کام کیا یا کسی نے کوئی بات کہی فی حضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ولم ینکرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا نہیں، منع نہیں کیا، ولم ینہی عن ذلک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، بل سکت وقرر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وقرر، اور اس کو باقی رکھا۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ جب غزوہ احزاب سے واپس ہوئے صحابہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نادى فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما انصرف عن الاحزاب، کہ جب غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لا یصلین احد الظہر الا فی بنی قریظہ، کہ دیکھو ہمیں بنو قریظہ میں جانا ہے اور سب وہیں جا کر ظہر کی نماز ادا کریں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چلے، اب راستے میں خوف ہوا کہ کہیں بنو قریظہ پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، چنانچہ صحابہ کے اندر دو رائے ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے بنو قریظہ میں پہنچو، جلدی سے پہنچو، پہنچ کر وہاں نماز ادا کرو۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد ہے کہ ہمیں وہیں جا کر جو ہے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، چاہے نماز قضا ہو جائے، نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے راستے میں ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد بنو قریظہ پہنچی، اور کچھ جو ہے بنو قریظہ میں پہنچ کر وہاں ظہر کی نماز ادا کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کے صحابہ کے فعل کا عمل ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا اس سے، اور
اس پر کوئی تنبیہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بل سکت وقرر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا اور خاموش، تو یہ بھی حدیث ہوگی، تو اس پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، اسی طرح حدیث کا اطلاق صحابی کے قول اور فعل اور تقریر پر ہوتا ہے۔ قول صحابی بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو وہی حدیث بیان کرو جسے تم جانتی ہو۔ اس طرح بہت سارے صحابہ کی بہت ساری حدیثیں ہیں، تو صحابہ کے قول پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، تابعی کے قول پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بدعتی اگر نماز پڑھائے تو کیا اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کر، کیوں؟ کیونکہ اس کی بدعت کی ذمہ داری خود اس کی ذات پر ہے۔ تو قول تابعی پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، اسی طرح حدیث کا اطلاق ہوتا ہے صحابی کے قول پر، وَفِعْلِهِ، اور صحابی کے فعل پر، وَتَقْرِيرِهِ، اور صحابی کی تقریر پر۔ دیکھیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے توسع اختیار کیا ہے، جمہور محدثین کے یہاں صرف قول صحابی پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِي وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، اسی طرح قول تابعی اور فعل تابعی اور تقریر تابعی پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ لیکن جمہور محدثین کے نزدیک قول صحابی، فعل صحابی، قول صحابی اور قول تابعی پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔